کپڑے بھی اتار پھینکے اور کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا. کسی نے ترک کلام، کسی نے ازدواجی زندگی ترک کر دی، کسی نے غار و کوہ کو جا کے اختیار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا. کسی نے سبا من لوہا پہن لیا کہ اس مشقت سے میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں اللہ کو اس طرح راضی کر لوں گا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیا اور وہاں جا کھڑے ہوئے جہاں شریعت نے ان کو کھڑا ہونے کا نہیں کہا ہے. تو پھر کیسے زندگی میں نیکی کا حقیقی تصور ابھر سکتا ہے؟ کہا کہ اس کو ابھارنے کے لیے، حقیقی رہنمائی لینے کے لیے تمہیں پیغمبروں کی دہلیز پہ آنا ہوگا. جب پیغمبروں کی دہلیز سے ہٹو گے پھر خود ساختہ چیز ہے. یہ جو روحانیت گھڑی ہے ماضی میں یہود نے، نصارہ نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی، انہوں نے خود گھڑی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. اسلام نے اس کی نفی کر دی سرے سے، نام لے کر لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام کی رہبانیت ایک ہی بتائی گئی ہے اور وہ جہاد ہے، جس میں آپ اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں اور اس کا مقصد بھی غلبہ حق ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا. باقی آپ کو انفرادی طور پہ کچھ وقت کے لیے تبتل اختیار کرنے کا کہا. اس طرح رمضان المبارک میں آپ اعتکاف بیٹھیں، آپ نماز میں یکسو ہو جائیں، تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے. لیکن یہ بالکل آپ ترک دنیا کر دیں تو ہمارا اسلام، ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور کامل اتباع پیغمبروں کی اختیار کرنا، یہ قوموں کو منظم کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی نیکی کا حقیقی تصور پیدا ہو سکتا ہے. خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نخواہت بمنزل رسید. سعدی شیرازی فرماتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا وہ منزل کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا. منزل نصیب ہوگی تو حضور کے قدموں سے نصیب ہوگی. اس لیے النبیین، نبیوں پر ایمان لانا یہ بر ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور اپنا مال، اس مال کی محبت کے باوصف دینا. ایک تو ہے کہ مال کی محبت نہیں ہے اس کو دینا، یعنی وہ مال جو آپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، گھر پڑا یہ کھانا خراب ہو رہا ہے تو بیوی بھی بار بار کہتی ہے اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ یا باہر پھینکاؤ یا کسی کے منہ میں پڑ جائے، تو وہ اگر اٹھا کر آپ کسی گلی میں گزرتے فقیر کو دے دیتے ہیں تو آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں. خود سمجھو ذرا کیا یہ نیکی ہے؟ تم تو اپنے سر سے بوجھ اتارا ہے. دینا کون سا ہے؟ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت آپ کے اس کو جدا کرنے کو جی نہ چاہے، لیکن اللہ کی محبت میں پھر بھی اس کو جدا کر دو. اس مال کی محبت ہو تمہارے اندر. اللہ اکبر، یہ ہے نیکی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 4 پارے کا ابتدائیہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وہاں بھی بر کا، اتنی دیر تک تم بر کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو حاصل ہی نہیں کرتے. لن تنالوا، آپ طلباء سے پوچھئے، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے. تو فرمایا کہ تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال سے جس کو تم پسند کرتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مما تحبون کہہ دیا. اگر اللہ کہتا اس سارے مال کو خرچ کرو تو مشکل بن جاتا. کہا جس کو پسند کرتے ہو اس سے خرچ کرو. یعنی تم نے پھل توڑا ہے تو اس کی یہ ایکسپورٹ کوالٹی بنائی ہے، یہ اپنے لیے گھر کے لیے رکھا ہے، اور یہ سڑا پھڑا داغی یہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. تو اب اللہ کی راہ میں تم اگر دینا چاہتے ہو تو اس سے دو جس کو تم خود پسند کرو. یہ گلا سڑا تم اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتے، یہ تم سستے داموں بیچو گے یا پھینک دو گے، تو تم نے کہا چلو اس کو پھینکنا کیا ہے، یہ غریبوں میں بانٹ دو، تو تم نے وہ غریبوں میں دے دیا. تو نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اس سے نہ خرچ کرو جو تم خود پسند کرو.